ناول رنگ حیات کے 30۔ ردا کچھ دنوں سے اپنی خالہ کی طرف آئی ہوئی تھیں۔ زرافشاں بیگم اور فلک کسی فنکشن میں گئی ہوئی تھیں۔ انہوں نے ردا کو بھی ساتھ چلنے کو کہا تھا، مگر وہ انہیں طبیعت خرابی کا بہانہ بنا کر گھر پر ہی رک گئی تھیں۔ حقیقت میں تو اس دن کے بعد سے وہ اضطرابی کیفیت کا شکار تھی۔ وہ اپنے کمرے میں ابتہاج کو منانے کے طریقے سوچتی، یہاں وہاں چکر کاٹ رہی تھی۔ کچھ یاد آنے پر اس کے چلتے قدم رکے۔ ابتہاج کو میری ڈریسنگ اور لائف سٹائل پسند نہیں، اس لیے وہ مجھ سے دور بھاگتا ہے۔ میں اس کے لیے خود کو بدل دوں گی، ہر وہ کام چھوڑ دوں گی جو اسے ناپسند ہے، ہر وہ طرز اپناؤں گی جو اس کے دل میں میرے لیے جگہ بنا سکے۔ میں اس کی خاطر خود کو بدلنے کے لیے تیار ہوں، اور مجھے پورا یقین ہے پھر وہ مجھے نظر انداز کر ہی نہیں پائے گا۔ وہ خود کلامی کرتی بیڈ پر آ بیٹھی اور پاؤں جھلاتی اپنی انگلیوں کی حرکت دیکھ رہی تھی۔ پر میری وارڈروب میں تو ایسا کوئی ڈریس ہی نہیں ہے جو پہن کر اسے امپریس کر سکوں۔ مجھے شاپنگ کرنی پڑے گی۔ وہ ارادہ باندھتی کمرے سے نکلی۔ اس کے قدم اذہان کے کمرے کی جانب بڑھنے لگے۔ وہ بنا دستک دیے دروازہ کھول کر اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اذہان کمرے میں اندھیرا کیے بازو آنکھوں پر رکھے شاید سو رہا تھا۔ ردا نے لائٹس آن کی تو کمرہ لہجہ بھر میں اندھیرے کا سینہ چیرتے روشنیوں میں نہا گیا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اس کے پاس آئی۔ اذہان اٹھو، مجھے شاپنگ کرنی ہے، مجھے ابھی اسی وقت مال لے کر چلو، وہ اس کے پاس آتے ہوئے بولی۔ اذہان کے وجود میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ وہ کمفرٹر اوڑھے چت لیٹا ہوا تھا۔ ازی اٹھو، مجھے معلوم ہے تم جاگ رہے ہو۔ ردا نے ہنوز خاموشی سے لیٹے دیکھ کر اس کا بازو ہٹاتے دھمکی دی۔ اب اگر تم 1 منٹ میں نہ اٹھے تو میں اکیلی نکل پڑوں گی، اور پھر آنی کو جواب دہ تم ہوگے، کیونکہ وہ میری ذمہ داری تمہارے سر تھوپ کر گئی ہیں، اگر یاد ہو تو۔ اذہان آنکھیں کھول کر اسے خفگی سے دیکھنے لگا۔ آنکھوں کے ڈورے سرخ ہو رہے تھے۔ بہت جلدی یاد آ گئی میری، اس نے ابرو اچکاتے ہوئے کہا۔ نئے لوگوں کی یاد میں تم یہ تک بھول چکی ہو کہ ایک عدد کزن بھی ہے تمہارا، جو 3 دن سے بیمار پڑا ہے۔ زیادہ نہ سہی مگر ایک گھر میں رہتے ہوئے کم از کم عیادت ہی کر لیتی۔ اسے سامنے موجود پا کر بے ساختہ کئی دن سے دل میں پلنے والا شکوہ زبان پر آ ہی گیا تھا۔ ردا نے اس کے لطیف سے طنز پر مسکراہٹ دبائی۔ اچھا کر لی نا یہ عادت، اب اٹھو جلدی، زیادہ نخرے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ردا نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے رعب سے کہا۔ اسے عیادت کرنا نہیں کہتے، جس میں مریض کا حال بھی نہ پوچھا جائے۔ تم اپنے مطلب سے آئی ہو یہاں، تم اتنی خود غرض کیوں ہو؟ وہ کہہ کر کچھ لمحے اسے دیکھتے رہا، پھر ساتھ پڑا موبائل اٹھا کر وقت دیکھنے لگا۔ وہ اس کی بات نظر انداز کرتے بولی، تم اٹھ رہے ہو یا نہیں؟ چہرے پر بیزار سے تاثرات سجائے وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اتنے دن سے اگنور کیوں کر رہی ہو مجھے؟ ایک بار پھر سے شکوہ کرتے وہ آخرکار خود سے کمفرٹر ہٹا کر اٹھ بیٹھا اور چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ یہ تو طے تھا، وہ اس کی بات کسی صورت نہیں ٹال سکتا تھا۔ تم ایسے کام ہی کیوں کرتے ہو جس کی وجہ سے اگنور کرنا پڑے؟ ردا نے ترقی بترقی جواب دیا۔ اس کے کہنے پر اذہان نے پرشکوہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ دل میں ٹیس سی اٹھی تھی۔ اچھا، ہم شاپنگ کے بعد اچھا سا ڈنر کریں گے، اب تو خوش ہو جاؤ۔ وہ اسے کھینچ کر اٹھاتی کمرے سے نکلنے لگی۔ مجھے چینج تو کرنے دو۔ اذہان نے اسے اپنے رف سے حلیے پر توجہ دلانا چاہی۔ وہ آرام دہ ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں ملبوس تھا، چہرے پر پزمردگی چھائی تھی۔ 5 منٹ میں فریش ہو کر آؤ، میں ویٹ کر رہی ہوں۔ ردا نے اس کا ہاتھ چھوڑا تو وہ وارڈروب سے بلیک نیرو اور گرے ٹی شرٹ نکال کر باتھ روم کی جانب بڑھا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں شاپنگ کے لیے نکل پڑے۔ آج نوئین کا مایوں تھا۔ نگہت بیگم سمیت آمنہ کے تمام سسرالیوں نے مایوں میں شرکت کی تھی۔ مایوں کا سیٹ اپ لان میں کیا گیا تھا۔ جھولے کو گینڈے کے پھولوں سے سجایا گیا تھا اور لان میں جگہ جگہ پولز لگائے گئے تھے، جن
जिन पर मोतिया और गेंदे के फूलों की लड़ियां लटक रही थीं। इन्हें पूल्स की ऊपरी जानिब पीले और सफ़ेद दुपट्टों से छत बना दी गई थी। लॉन फूलों की खुशबू से मुअत्तर हो गया था। झूले के दोनों जानिब सामने ही कतार में खवातीन के बैठने के लिए कुर्सियां लगाई गई थीं। मेकअप से आरी चेहरा लिए सादा से कॉटन के पीले सूट में मलबूस नूईन पीले गुलाब की तरह खिल सी गई थी। पाँव में पीले और सब्ज इम्तिजाज के कुस्से पहने हुए थे। उसकी सफ़ेद रंगत इस रंग में मज़ीद दमक रही थी। नेकत बेगम ने इसके हाथ पर उपटन लगाया और उंगलियों की पोरों को तेल में डुबोकर उसके बालों में लगाकर पीछे हुई और कई नोट उसके सर से वार कर उसके कान में हल्की सी सरगोशी की। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो। घर जाकर सबसे पहले शाहजैन को बताऊंगी कि उसकी होने वाली दुल्हन पर टूट टूट कर रूप आया है। नूईन अपनी तारीफ पर झींप सी गई। वो उसके शर्माने पर और वारे नियारे गई थी। उसके ससुराल और बाकी रिश्तेदार ख़वातीन बारी बारी उसकी उपटन लगाती उसे दुआएं दे रही थीं। शर्मीन वाले भी ऑफ वाइट प्लेन भोपाली कुर्ता शलवार पर नारंगी और आतिशी गुलाबी इम्तजाज का दुपट्टा लिए दिलकश लग रही थीं। ज़रीन सर पर हल्के गुलाबी रंग का हिजाब लिए पुरकशिश लग रही थी। माइयों की रस्म लॉन में जा रही थी। कुछ देर बाद तमाम ख़वातीन के जाने के बाद घर के सभी मर्द भी आकर नईम के हमरा तस्वीरें बनवाने लगे। नईम झूले पर बैठी थी। हैदर साहब उसके दाएं जानिब जबकि सफ्दर साहब उसके बाएं पहलू में आ बैठे। नफीसा बेगम और रईसा बेगम झूले के इर्द गिर्द आ खड़ी हुई और वो सब नीचे घास पर बैठकर ग्रुप फ़ोटो बनवाने लगे। आमना ये खूबसूरत लम्हात कैमरे में कैद कर रही थी। बलाखिर बलाज अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। अम्मू आप भी यहाँ आए, मैं सेल्फ़ी लेता हूँ। वो बोलकर अपने मोबाइल में तस्वीरें लेने लगा। आमना भी उन सब के दरमियान जगह बनाकर बैठी। शाहिदा बेगम पास ही कुर्सी लगाए बैठी थी। इब्तिहाज कलाई में बंधी घड़ी में वक्त देखते हुए मसरूफ़ से लहजे में बोला, हुज़ैफ़ा उठो, शाहज़ैन भाई से मिलने जाना है। वो हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। वो उन्हें कहकर उठा तो हुज़ैफ़ा, अहमद, अहद और अली भी उसके साथ ही उठ खड़े हुए। वो रईसा बेगम के पहलू में खड़ा हैदर साहब से मुखातिब हुआ, बाबा हम सब शाहज़ैन भाई से मिलने जा रहे हैं। यहाँ आने के बाद उनसे मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने बुलाया था। हम 2-3 घंटे में आ जाएंगे। ठीक है, चले जाएं। उन्होंने इजाज़त दी। रईसा बेगम ने फ़ौरन से कहा, मगर अली का ख़ास ख्याल रखना, फ़ी अमानिल्लाह। उनके कहने पर वो सब सर हिलाते जाने लगे। मलाज भी खुश होते समरा को कैमरा देकर उनके पीछे लपका। आओ नूईन, अंदर चलो, चेंज करके थोड़ा रेस्ट कर लो। आमना उसे लिए अंदर चली गई। वो सब भी अंदर जाकर लिबास तब्दील करने के बाद बिस्तर पर ढेर होकर बातों का शुगल लगाए बैठ गई। ज़रीन अपना लिबास तब्दील करके बावज़ू होकर बाहर आई और लाउंज में जाए नमाज बिछाकर नमाज पढ़ने लगी। किसी काम से वहाँ से गुजरती आमना ने मोहब्बत पाश नज़रों से उसकी पुश्त को देखा, जो कमरे के शोर ज़दा माहौल से निकलकर खामोश गोशे में यकसुई के साथ नमाज अदा कर रही थी। वो मुस्कुराते हुए नफीसा बेगम के कमरे में चली गई, जहाँ सारी ख़वातीन चाय से लुत्फ़अंदोज़ होती महफ़िल लगाए बैठी थीं। भाभी, आप हमेशा ज़रीन की वजह से परेशान रहती थीं, पर देखें वो कितनी समझदार हो गई है और इबादत गुजार भी। आमना ने अंदर आते हुए नफीसा बेगम को मुखातिब किया। उनकी बात पर वो तमानियत से मुस्कुरा दी। शाहिदा बेगम भी उनकी तरफ देखते हुए गोया हुई। हाँ, फजर में ज़रीन को जागते देखकर मुझे भी हैरानी हुई थी। नमाज की पाबंद हो गई है, उन्होंने आम से लहजे में कहते आखिर में दोनों आईब्रू ऊपर को उठाकर सवालिया अंदाज में कहा, और उसे कैसे राज़ी किया इन जनाना कपड़ों को पहनने के लिए। वो खुद ही राज़ी हुई है ये कपड़े पहनने के लिए। ईद के दिन से लेकर अभी तक वो सारे सूट पहन रही है जो चंद माह पहले मैंने उसके लिए तैयार करवाए थे। तब तो उसने पहनने से साफ इनकार कर दिया था, मगर अब कह रही है कि मैं यही कपड़े पहना करूँगी। आइंदा से मेरे कपड़े आप खुद बनवा लिया करें।
زرین کے کہنے پر ہی شادی کے سارے ڈریس اموں نے پسند کیے ہیں اس کے لیے، ورنہ ڈریسنگ کے معاملے میں وہ کہاں کسی کی سنتی تھی۔ وہ انہیں جواب دیتے الماری کا پٹ کھول کر صفدر صاحب کی واسکٹ ہینگ کرنے لگی۔ چلو یہ تو اچھی بات ہے، وہ خود ہی اپنے اوپر دھیان دینے لگی ہے، شاہدہ بیگم نے سادگی سے کہا۔ نفیسہ بیگم سر ہلاتے مطمئن سی نظر آنے لگی، جیسے دل سے کوئی بھاری بھوت سے رکھ کر انہیں ہلکا پھلکا کر گیا ہو۔ وہ ان کے پاس آ کر بیٹھتی دوبارہ اپنے کام میں جت گئیں۔ وہ پانچوں ابتہاج کی میت میں چلتے ہوئے ہوٹل میں داخل ہوئے اور متلاشی نگاہوں سے یہاں وہاں دیکھنے لگے۔ سامنے بیٹھے شاہزین نے انہیں ہاتھ کا اشارہ کیا تو وہ سب اس کے پاس جاتے اس سے ملنے لگے۔ نعین آپی نے مایوں کی مبارکباد بھیجی ہے آپ کے لیے، آپ نے تو انہیں مبارکباد دی نہیں۔ میری معصوم آپی بہت اداس ہو رہی تھیں۔ بالاج شاہزین سے گلے ملتے ہوئے اس کے کان کی طرف جھکتے شرارت سے کہہ کر پیچھے ہوا۔ شاہزین نے اسے مصنوعی گھوری سے نوازا، البتہ لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ خیر مبارک، مگر وہ میری وجہ سے نہیں بلکہ کسی اور وجہ سے اداس ہوں گی، اس نے مسکراتے ہوئے نرمی سے کہا تو بالاج نے معنی خیز نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی بولتی نگاہوں پر وہ جذبز ہوا۔ بالاج چہرہ نیچے کیے جاندار سا مسکرا دیا۔ شاہزین بھائی ان سے ملیں، یہ ہمارے ماموں زاد ہیں۔ حذیفہ نے احمر اور احد کا تعارف کروایا تو وہ ان سے ملنے لگا۔ علی نے اپنے نظر انداز ہونے پر انہیں مخاطب کیا۔ میں بھی ان کے ساتھ آیا ہوں، اس نے گال پھلا کر میں بھی پر زور دیتے ہوئے کہا، جس پر شاہزین دھیرے سے مسکرا دیا۔ اوہ سوری لٹل چیمپ، کیسے ہو؟ وہاں دوبارہ آئے کیوں نہیں؟ میں نے مامی جان سے آپ اور نور کے بارے میں پوچھا تھا۔ وہ جھک کر اس سے ملتے اپنائیت سے کہنے لگا، ان کے خاندان میں سب سے چھوٹے نور، فاطمہ اور علی ہی تھے، باقی سب جوان ہو چکے تھے۔ ان کی معصومیت سے بھرپور نوک جھوک پر سبھی لطف اٹھاتے تھے، کیونکہ وہاں ہمارا دل ہی نہیں لگتا۔ آپ سب اتنے بڑے جو ہیں، یہاں بالاج بھیا اور زرین آپی کے ساتھ ہم بہت انجوائے کرتے ہیں اور وہاں بور ہو جاتے ہیں۔ علی نے کندھے اچکاتے اصل وجہ بتائی۔ ہائے آپ کی محبت اور پھولے گالوں پر بالاج دل و جان سے قربان، بالاج نے اس کے گال کھینچتے ہوئے کہا۔ علی اپنے گالوں پر انگلیاں پھیرتے رونی صورت بنا کر ان سب کو باری باری دیکھنے لگا۔ اس کے گال کھینچنے کے باعث لال ہو چکے تھے۔ بالاج باز آ جاؤ، ماما نے کیا کہا تھا؟ ابتہاج نے اسے متنبہ کیا۔ اوپس سوری ماماز بوائے، اس نے بنا شرمندہ ہوئے آخری الفاظ بھربھراہٹ کسی انداز میں کہے جو اس کے ساتھ بیٹھا حذیفہ بخوبی سن چکا تھا، مگر وہ مسکراہٹ دبائے خاموش رہا۔ زرین کیسی ہے اور باقی سب کیسے ہیں؟ علی کے منہ سے زرین کا ذکر سن کر شاہزین نے ان سے استفسار کیا۔ آپ لوگ زرین کو ساتھ کیوں نہیں لائے؟ صاف صاف کہیں نعین آپی کیسی ہیں؟ زرین اور باقی سب کی یاد لے کر کیوں پوچھ رہی ہیں؟ بالاج نے آئی برو چکاتے شرارت سے کہا۔ اس کے خلاف توقع ایک دم کہنے پر وہ بلا وجہ سرخ ہوا تھا۔ رخسار پل میں گلابی ہوئے۔ نہیں وہ میں شاہزین جھیب سا گیا، اسے سمجھ ہی نہیں آیا تھا کہ اس کے جواب میں کیا کہے۔ وہ اٹکتے ہوئے بولا۔ ابتہاج سب سے نظر بچا کر اسے گھوری سے نوازتا میسج ٹائپ کرنے لگا اور اسے سینڈ کیا۔ بالاج کا موبائل پوپ اپ ہوا۔ بالاج موبائل چیک کر لو، کوئی ضروری میسج نہ ہو، اس نے بالاج کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ اس کی آنکھ کا اشارہ سمجھ کر میسج دیکھنے لگا۔ شاہزین کو اس کا دھیان بٹھانے پر کچھ حوصلہ ملا۔ موبائل کی اسکرین پر یہ دھمکیوں بھرے الفاظ جگمگا رہے تھے۔ آپ نے گھر واپس جانا ہے یا نہیں؟ وہ ان الفاظ کی اوٹ میں چھپی دھمکی کا مطلب سمجھ کر زبردستی مسکرایا۔ آپ وضاحت نہ دیں، میں تو مذاق کر رہا تھا، گھر میں سب ٹھیک ہیں اور بہت خوش ہیں۔ نہیں میرا مطلب زرین آپی، زرین بھی، اس نے ایک نظر ابتہاج کو دیکھتے جلدی سے کہا اور شاہزین کو دیکھ کر مسکرایا۔ شاہزین نے اس بار صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ یہ پہلا موقع ہے جب وہ ان کے ساتھ نہیں آئی، ورنہ ہر جگہ ان کے پیچھے چل پڑتی ہے۔ اس بار شاید اس نے دھیان نہیں دیا، اور ویسے بھی لڑکوں کی گیدرنگ میں اس کا کیا کام؟
احمر کے ناک اسکور کر کہنے پر شاہزین نے نافہم نظروں سے اسے دیکھا۔ نہ جانے کیوں اسے احمر کا لہجہ اور انداز عجیب لگا تھا۔ حذیفہ نے بھی ایک سپاٹ نظر احمر پر ڈالی۔ چلیں کچھ آرڈر کرتے ہیں، بلاج کو بھوک لگی ہوگی۔ اس نے فوراً بات کا رخ بدلا تو وہ اس بات میں سر ہلاتے مینیو کارڈ دیکھنے لگے۔ ابتہاج کے موبائل پر بیپ ہوئی اور وقفے وقفے سے موبائل پر میسیجز کا ایک سلسلہ شروع ہو چلا تھا۔ وہ موبائل سائلنٹ موڈ پر رکھ کر شاہزین سے محو گفتگو ہو چکا تھا۔ زرین نماز پڑھ کر روم میں آئی تو آمنہ پر نظر پڑی، جو نعین کو چائے کا کپ تھماتی شرمین والوں کو ڈپٹ رہی تھیں۔ آپ سب لوگ سمرہ کے روم میں چلی جاؤ اور وہاں جا کر ڈسکشن کر لو۔ نعین کے سر میں درد ہے، اسے آرام کرنے دو۔ وہ سب کیمرے میں آج کی تصاویر دیکھتی ان پر تبصرہ کر رہی تھیں۔ آمنہ کے کہنے پر وہ سب سر ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ زرین بیڈ پر بیٹھتے ان سب کو جاتا دیکھنے لگی۔ میں ٹھیک ہوں امّو، انہیں یہیں بیٹھا رہنے دیں، نعین نے سادگی سے کہتے پاؤں سیدھے کیے۔ بالکل نہیں، ایسے آرام نہیں کر پاؤ گی، چائے پی کر کچھ دیر کے لیے سو جاؤ۔ وہ اسے تنبیہ کرتی کمرے سے باہر نکل گئی اور ان کے پیچھے وہ چاروں بھی۔ زرین ایک نظر نعین کو دیکھ کر مسکرا دی اور پھر خاموش نظروں سے فرش پر دیکھتی کسی سوچ میں گم ہو گئی۔ نعین نے غور سے اس کی حرکت کو دیکھا۔ وہ کچھ دنوں سے اسے اداس اور چپ چپ سی لگی۔ زرین یہاں آؤ۔ اس نے پلکیں اٹھا کر نعین کو دیکھا اور آہستہ سے چلتی نعین کے پہلو میں آ بیٹھی۔ کیا بات ہے، آج کل آپ کچھ الجھی الجھی اور خاموش رہنے لگی ہو؟ نعین نے اس کی جانب دیکھتے استفسار کیا۔ اداس سی زرین نے چونک کر اسے دیکھا، جو کھوجتی نگاہوں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ میں تو ویسی ہی ہوں جیسے پہلے تھی، آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ اس نے الٹا سوال داغتے مسکرانے کی صحیح کی، مگر آنکھیں ساتھ نہ دے سکیں۔ آپ کے الفاظ کی طرح آپ کی مسکراہٹ بھی کھوکھلی اور جھوٹی ہے، نعین نے چائے کا سپ لیتے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ زرین نے فوراً نظریں چرائیں، مبادا وہ اس کا حال دل جان نہ لے۔ دل میں میٹھا میٹھا سر درد انگڑائی لیتا بیدار ہوا۔ اس کی یادیں ذہن میں شدت سے سمندر کی بے رحم موجوں کی طرح بے قابو ہو کر ٹھاٹھیں مارنے لگیں۔ ایک آن میں گوشہ چشم تر ہوئے تو وہ نعین سے چھپانے کے لیے اس کے گھٹنے پر سر رکھے اس کی جانب پشت کیے لیٹ گئی۔ زبان پر قفل لگ چکا تھا، وہ دوہری کیفیت کا شکار ہو گئی تھی، کبھی دل خوف سے پکڑنے لگتا تو کبھی شدت غم سے پھٹنے لگتا۔ آنکھوں سے آنسو زاروں کی طرح بہنے لگے۔ اس کی حالت نعین کی سمجھ سے بالاتر ہو چکی تھی۔ اپنی جلد پر نمی محسوس کرتے نعین کی اپنی آنکھیں نم ہوئیں۔ زری خدا را بتا دو، میرا دل ڈوب رہا ہے۔ اس کے لہجے کا بھیگا پن محسوس کر کے زرین نے خود کو سنبھالا، وہ اپنے ساتھ ساتھ اسے بھی پریشان کر گئی تھی۔ زری اپنے آنسو پوچھتے اٹھ بیٹھی اور اس کے کندھے سے کندھا جوڑ کر بیٹھ گئی۔ آپ اتنی دور چلی جائیں گی، میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گی؟ اس نے ہچکیاں لیتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، تو نعین اس کی بات پر اطمینان بھری سانس خارج کرتے نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ آپ اس بات کی وجہ سے اتنا اداس ہو رہی تھیں؟ نعین کے سوال پر اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ دل تو میرا بھی نہیں لگے گا، میرا تو خود سوچ سوچ کر برا حال ہو رہا ہے کہ میں آپ سب کے بغیر کیسے رہوں گی۔ پر آپ فکر نہیں کرو، میں وہاں جا کر روزانہ ویڈیو کال کیا کروں گی نا، پھر اداس بھی نہیں ہوگی۔ نعین نے اسے سمجھاتے ہوئے نہ جانے خود کو تسلی دی تھی یا وہ اسے سمجھ نہ سکی۔ زرین نے چہرہ گھما کر اسے دیکھا۔ نعین کے اپنے نقوش سے الجھن جھلک کر نمایاں ہونے لگی۔ اسے خود سے الجھا دیکھ کر زرین نے اس کا دھیان بٹانے کے لیے اسے چھیڑتے ہوئے کہا، شاہزین بھائی کے ساتھ رہتے ہوئے آپ ہمیں بھول جائیں گی، دیکھ لیجیے گا پھر ہم کہاں یاد آئیں گے۔ اس کا انداز شرارت بھرا تھا۔ نعین اس کی بات پر شرما گئی۔ آپ کے اندر بھی بلا جیسے جراثیم سر اٹھانے لگے ہیں، نعین نے خفت سے اسے گھورتے ہوئے کہا اور اپنی ٹھنڈی ہوتی چائے پینے لگی۔ اچھا اچھا سوری۔ وہ اس کے تاثرات دیکھ کر کھلکھلا کر ہنس دی۔ اس کی کھلکھلاہٹ سنتے نعین کچھ مطمئن ہوئی، خالی کپ سائڈ ٹیبل پر رکھتی لیٹ گئی۔ زرین اس کے خیال کا
اس کے آرام کا خیال کرتی، خاموشی سے کچھ فاصلے پر لیٹتی، چھت پر نگاہیں مرکوز کیے کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھنے میں محو ہو چکی تھی۔ وہ سب رات 11 بجے گھر لوٹے تھے۔ سمرہ اور زرین کھانے کے استعمال شدہ برتن ٹیبل سے اٹھا کر ملازمہ کو دے رہی تھیں۔ سدرا اور شرمین صوفے پر پاؤں اوپر کر کے بیٹھی باتوں میں مصروف تھیں۔ بلاج اندر آتے ہی زرین کے پاس چلا گیا۔ سنو، شاہزین بھائی تمہارا پوچھ رہے تھے کہ زرین کو کیوں نہیں لائے۔ اس نے زرین کے ہاتھ میں پکڑی ڈش سے چکن کا پیس اٹھا کر منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ زرین اسے دیکھ کر دھیرے سے مسکرائی۔ بیٹھ کر کھا لو۔ زرین نے ڈش اس کے سامنے کی۔ بروسٹ ٹیسٹی ہے بٹ آئی ایم فل ناؤ۔ اس نے سہولت سے انکار کیا۔ میں نوئین آپی کو بلا کر لاتا ہوں، پھر بتاتا ہوں وہاں کیا کیا ہوا۔ وہ اسے کہتے روم کی جانب بڑھا۔ وہ دونوں بھی کام سے فارغ ہو کر لاؤنج میں چلی آئیں۔ احمد نے شرمین کے سر پر چپت لگائی۔ کیا بدتمیزی ہے احمد بھائی، شرمین اٹھو اور اپنے خوبصورت ہاتھوں سے مزیدار سی چائے بنا کر پلا دو۔ شرمین اس کی حرکت پر چڑ کر بولی، میں کچھ نہیں بنا رہی، بہت تھک گئی ہوں۔ ساجدہ بھجیا سے کہہ دیں، وہ بنا دے گی۔ احمد نے اس کے تاثرات دیکھ کر لطف اٹھایا اور اس کے عین سامنے جا بیٹھا۔ میں ممانی کو جا کر کہتا ہوں، اسے مہمانوں کا کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ ایک چائے کا کپ مانگا تھا، وہ بھی بنا کر دینے سے انکار کر دیا۔ احمد نے اسے ڈرانا چاہا پر مقابل پر شرمین تھی۔ چہرے پر محظوظ کن مسکراہٹ سجائے اسے کہنے لگی، تو پھر بیٹھ کیوں گئے؟ ماما روم میں ہے، ابھی جا کر بتائیں انہیں، میری بلا سے۔ لہجے میں بلا کا اطمینان تھا۔ وہ اسے بول کر موبائل دیکھنے لگی۔ احمد نے بایاں آئی برو اچکاتے اس کے اعتماد اور بے نیازی پر داد دی۔ حیرت کی بات تھی، وہ اس کی طنز پر تپنے کی بجائے مسکرایا تھا، جبکہ ابتہاج کو بیک وقت اس کے جواب پر ہنسی بھی آئی تھی اور افسوس بھی ہوا تھا۔ کیا چیز تھی وہ؟ بلاج نوئین کو اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ وہ سدرا اور شرمین کے درمیان بیٹھی۔ بلاج اس کے پاس فرش پر بیٹھ کر انہیں شاہزین کی باتیں بتانے لگا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو شاہزین بھائی نے زری کے ساتھ ساتھ سب کی خیریت دریافت کی تھی۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ صاف پوچھ لیں کہ نوئین کیسی ہیں، اور اس بات پر وہ اس سے سرخ ہوئے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ وہ مسکراتی آنکھوں سے دیکھتے نوئین کو بتا رہا تھا، وہ پہلے مرد ہیں جنہیں میں نے شرم سے سرخ پڑتے دیکھا ہے۔ اس کے چہرے پر بھی لطیف سی مسکراہٹ در آئی، جسے وہ فوراً چھپا گئی۔ ایک منٹ رکیں، میں آپ کو سب کو دکھاتا ہوں۔ میں نے چھپ کر ان کی تصویر لی تھی۔ وہ گلابی چہرہ جھکا کر بیٹھے اتنے پیارے لگ رہے تھے۔ اس نے کہتے ہوئے گیلری میں تصویر اوپن کر کے ایک دم نوئین کے سامنے کی۔ وہ اچانک تصویر کے نظروں کے سامنے آنے پر سرسری نگاہ ڈال کر خود بھی چہرہ جھکا گئی۔ رخسار ایک دم تپ کر گلال بکھیرنے لگے۔ بلاج اسے دیکھ کر بے ساختہ ہنسا تھا۔ آپ دونوں ایک ہی جیسے ہیں، وہاں وہ ان کے ذکر پر اور یہاں یہ ان کے ذکر پر لال ہو رہی ہیں، پرفیکٹ میچ۔ اس کے مزید چھیڑنے پر نوئین اٹھ کر کمرے میں بھاگ گئی تھی اور پیچھے ان سب کے مشترکہ قہقہے گونجے تھے۔ قسط پڑھ کر ریویو دینا نہ بھولیے۔